بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، زندگی کے دن گزرتے جا رہے ہیں۔ ابھی 1 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، لیکن رمضان آیا اور اس کے بعد چلا گیا، اب دوسرا رمضان آ رہا ہے، لیکن احساس اتنا نہیں ہو پا رہا ہے کہ 1 سال گزر گیا۔ ایسے لگ رہا ہے کچھ دن پہلے رمضان آیا تھا، اب پھر رمضان آیا۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہی حال ہماری زندگی کا ہے۔ دیکھتے دیکھتے زندگی کے دن گزرتے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہو پا رہا ہے۔ جمعے کی برکت سمجھ لیجئے کہ دن محسوس ہوتے ہیں، آج جمعہ ہے، اوہو 1 ہفتہ گزر گیا، ورنہ احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی رمضان آیا تب محسوس ہوتا ہے 1 سال گزر گیا، 1 سال، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے دن جس تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں، ہم کو اس کا صحیح معنی میں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کتنے لوگ ہمارے ساتھ گزشتہ سال اسی مسجد میں، اسی شہر میں موجود تھے، کتنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج ان پر ماہ مبارک آ رہا ہے، لیکن وہ اپنے تنوں مٹی کے نیچے دفن ہیں اور نہ کوئی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، نہ اللہ کی کوئی عبادت ان کے لیے ہے۔ ختم ہو گیا وقت۔ ایسے ہی بزرگوں اور بھائیوں، ہم بھی اگر دیکھتے رہے اور اپنی اس زندگی کو قیمتی نہیں بنایا، پھر نہ اللہ نہ کرے ہم بھی قبر میں جب چلے جائیں گے تو کفے افسوس ملتے رہیں گے کہ اتنا بڑا مبارک مہینہ آیا، رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا، اللہ کی رحمتوں کے برسنے کا، اور ہم خالی ہاتھ رہ گئے، تہی دامن رہ گئے اور خالی ہاتھ رہ گئے اور کچھ نہیں کمایا۔ یہ پھر افسوس کرنے کا موقع نہ آئے۔ 1 مرتبہ اللہ زندگی میں ایک نعمت پھر دے رہا ہے، اس کی ہم کم از کم قدر کریں۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک عطیہ اور بہت بڑا انعام ہے جو اس وقت ہم کو اور آپ کو ملنے جا رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ مبارک مہینہ نصیب ہو جائے۔ اس مبارک مہینے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے اللہ سے مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب میں، شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک ہم کو لے جائیے، پہنچائیے، رمضان کی سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرمائیے۔ یہ دعا فرماتے تھے۔ یہ دعا نہیں معلوم ہم میں سے کتنوں نے اللہ کے پاس کی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر ہم بھی شریک ہوئے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے مانگا ہوگا۔ اب بھی موقع ہے کہ یہ رجب کے کچھ دن باقی ہیں، یہ شعبان کے کچھ دن باقی ہیں، آپ اور ہم مانگ سکتے ہیں، اور ابھی مانگنا چاہیے اللہ سے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین 6 مہینے پہلے سے اس کا استقبال کرتے تھے۔ یہ ہم ایسے ہی نہیں کہتے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ 6 مہینے پہلے سے اللہ سے مانگتے تھے، اے پروردگار، رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے اور رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ بہت بڑا مہینہ ہے، اس کی کچھ قدر ہم سے کروا لیجئے۔ یہ اللہ سے 6 مہینے پہلے مانگتے تھے، اور پھر فرماتے ہیں رمضان کے چلے جانے کے بعد 6 مہینے تک اس کی دعا کرتے تھے، اے اللہ، جو کچھ رمضان میں ہم نے کیا ہے اس کو قبول فرمائیے۔ 6 مہینے تک پھر قبولیت کی دعا، 6 مہینے سوال اللہ سے استقبال کے لیے، اور 6 مہینے اللہ سے اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا۔ گویا پورا سال رمضان ہی رمضان ہے، اور یہ حق ہے اس کا، ہم نے سمجھا نہیں۔ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں میرے بزرگوں، ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ جن آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے کہ وہ دیکھتے ہیں آسمان سے بارش سے زیادہ، سمندر سے زیادہ اللہ کی رحمتیں صبح شام برستی ہیں، وہ آنکھیں ہمیں میسر نہیں۔
امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے تقوی پر، طہارت پر، جن کے علم پر اور جن کی ذہانت پر امت کا اتفاق ہے، ایسے زبردست انسان، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہر آن برستی ہیں، ہر وقت، شوال میں بھی، رجب میں بھی، محرم میں بھی، سفر میں بھی، پورے 11 مہینے میں بھی برستی ہے، اور اللہ کی رحمت رمضان میں بھی برستی ہے۔ لیکن دونوں کی نسبت فرمایا، دونوں کا تناسب اگر دیکھنا چاہو اور دونوں کا فیصد نکالنا چاہو تو اتنا ہے جیسے ایک سمندر ہے اور ایک قطرہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک سمندر ہے اور سمندر کے ایک قطرہ ہے۔ پورے 11 مہینے میں جتنی اللہ کی رحمت برستی ہے، رمضان کے تنہا مہینے میں پورا سمندر بہتا ہے، اور بقیہ 11 مہینے میں سمندر کا ایک قطرہ اللہ کی رحمت کی شکل میں بہتا ہے۔ یہ ہے قیمت اس کی۔ اب آپ سمجھ لیجئے کیا ہم کہنا چاہتے ہیں، کیا انہوں نے بات لکھی ہے۔ جن کو اللہ نے بصارت عطا فرمائی ہے، جو اہل نظر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سمندر سے زیادہ بارش کی طرح، سمندر کے پانی سے زیادہ اللہ کی رحمت برستی ہے، ریت کے ذروں سے زیادہ اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جنگل کے درختوں اور اس کے پتوں سے زیادہ اللہ کی رحمت برستی ہے، یہاں تک کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ صبح شام ہر گھڑی ہر پل کتنی رحمت برستی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے سے پہلے اہتمام فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو جمع فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا شعبان کی آخری تاریخوں میں، اور یوں فرمایا کہ دیکھو تم پر ایک بہت بڑا مقدس مہینہ آ رہا ہے، ایک بڑا مقدس مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہی لیلۃ القدر، شب قدر، جو اس میں محروم کر دیا گیا، اس رات سے محروم کر دیا گیا، وہ سارے خیر اور ساری نیکیوں سے محروم کر دیا گیا۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ یہ اشارہ ہے جو جانے والا ہے وہ جنت کا مستحق ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر جہنم میں نہیں جائے گا انشاءاللہ اس مبارک مہینے میں جانے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں۔ یہی صاف بات ہے۔ اور شیاطین کو بیڑیاں ڈال کر سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے روزے کو خراب نہ کرے۔ اس کا اول حصہ رحمت ہے، 10 دن رحمت ہی رحمت برستی ہے، 10 درمیان کے 10 دن عشرہ، درمیانی 10 عشرہ یہ مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ یہ جہنم سے برات اور آزادی کا ہے۔ لاکھوں انسان افطار کے وقت اللہ کے یہاں سے جہنمی آزاد کر دیے جاتے ہیں، روزانہ جہنمی لاکھوں کی تعداد میں جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کیا مہینہ ہے یہ آپ سمجھ لیجئے تو کافی ہے، پھر آپ کو اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیے کیا چیز ہو رہی ہے اور کس چیز کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے۔ لاکھوں، اور صبح شام ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، اور بالخصوص افطار کے وقت کی دعا اللہ کے یہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا ہے، ہمدردی کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، ایک دوسرے کے تعاون کرنے کا، مدد کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمت برستی ہے، جنت اپنی پوری اس کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ سجائی جاتی ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو افطار کرانے
کرانے والا شخص، اس کو قیامت کے دن اللہ ایسے دن پانی پلائے گا جس دن کوئی ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا حشر کے میدان میں، اور لوگ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے، اللہ افطار کرانے والوں کو وہ مقام عطا کرے گا اور اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جو لوگوں کو افطار کرائے گا، اور افطار کرانے والے کو اس کا پورا پورا ثواب ملے گا جو روزے دار کا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی، معمولی دولت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ سیرت کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھیے، اس زمانے میں کوئی 100 آدمیوں کا انتظام کرتا تھا، کوئی 150 آدمیوں کا، ایسے تھوڑی کرتے تھے، وہ جانتے تھے اندر کو کیا ملنے والا ہے۔ آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو سینکڑوں کا انتظام کرتے ہیں، صرف اسی لالچ میں کہ قیامت کے دن اللہ مجھے حوض کوثر سے پانی پلائے، اپنے سائے تلے ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ یہ فضیلت ہے اس کی۔ فرمایا 4 چیزوں کی اس میں کثرت کرو، زیادتی کرو۔ ایک ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو۔ چنانچہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ لاکھوں مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں لوگ، لاکھوں مرتبہ لا الہ الا اللہ کی۔ ہم سمجھتے ہیں 100 مرتبہ پڑھ دیا تو کمال کر دیا، لاکھوں، اور بعض لوگوں کا 10-10 ہزار کا معمول ہے، 10-10 ہزار کا۔ جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ہاں اس کی تسبیح کے معمول ہیں 10-10 ہزار مرتبہ۔ ہے اس میں تاثیر، آپ نہیں سمجھ پا رہے، ورنہ خالی یہ نہیں کہتا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو دوسروں کو نہ بتایا ہو، اسپیشل ہم ہی کو آپ بتائیے، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ کیا مطلب ہے یہ؟ جو کسی کو نہ بتایا ایسا عمل ہمیں دیجیے۔ تب پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا چیز ہے؟ تو کامن چیز ہے، عام چیز ہے، اس میں کیا تخصص ہے، اس میں کیا افضلیت ہے؟ فرمایا سارے آسمان اور سارے زمین، 7 آسمان اور 7 زمین ایک پلڑے میں، ترازو کے ایک خانے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، 7 آسمان اور 7 زمین ہیج ہیں، گرد ہیں اللہ کے اس کلمے کے مقابلے میں۔ کیا ملتا ہوگا اور کیا غیرت الہی کو جوش آتا ہوگا جب بندہ اخلاص کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتا ہے، اور کتنی اللہ کی رحمتیں برستی ہوں گی ایسے لوگوں پر۔ یہ ذکر کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، ایک تو یہ کہ ذکر کی لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اور دوسرے استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، جو آپ کو یاد ہو پڑھیے، کوئی خصوصیت نہیں، جو آپ کو یاد ہو پڑھتے جائیے، کچھ نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا اللہ میری بخشش کر دے، میری بخشش کر دے، مجھے معاف کر دے، اتنا تو پڑھیے، صبح شام پڑھتے رہیے اس کو۔ اور تیسری چیز جنت مانگتے رہیے، اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگیے۔ ان 4 چیزوں کو حکم دیا۔ چنانچہ پہلے ہمارے ہاں نمازوں کے بعد اس کو پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ من النار۔ یہ کوئی نماز کے بعد کی سنت نہیں، یہ تو ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ کہ نماز کے بعد ہی پڑھیں ایسا نہیں، ہر وقت پڑھتے رہیے، صبح شام چلتے آتے پھرتے آپ پڑھتے رہیے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ سیزن اور یہ کمائی کے نیکیوں کے کمانے کا موقع ہے۔ آپ دیکھیں سیزن آتا ہے تجارت کا، آپ کتنا اس کے لیے ہاتھ پیر مارتے ہیں کہ لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے، موسم بہار ہے نیکیوں کا۔ جیسے 5 لاکھ روپئے کسی مہینے میں آپ کماتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن سیزن جب آتا ہے تو وہی 5 لاکھ 5 کروڑ کی شکل میں بدلتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت کمایا الحمدللہ، 5 کروڑ کا فائدہ، بہت اچھے۔ ایسے ہی سمجھ لیجئے 11 مہینے جیسے تیسے گزر گئے، اب آ گیا سیزن کا مہینہ۔ یہ موسم بہار ہے عبادتوں کا، مسجدیں بھری رہیں گی، قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح میں مصروف ہیں، دعاؤں کے اندر اہتمام کر رہے ہیں، روزے رکھے ہوئے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ایک سیزن ہے یہ، جیسے موسم بہار آتا ہے، ہر طرف
خوشنما سبزہ نظر آتا ہے، ہریالی نظر آتی ہے اور خوشبو آتی ہے، پوری فضا معطر رہتی ہے، آدمی اس موسم میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے بڑی زندگی کے پرلطف دن ہیں. کیوں؟ موسم بہار ہے، موسم بہار ہے. بس بزرگوں اور بھائیوں، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا آپ کی آنکھیں اس وقت نہیں دیکھ پائیں گی. آنکھ بند ہوگی تب آپ کو محسوس ہوگا کیا کمایا ہے آپ نے، اور اس پر افسوس ہوگا کہ جس ساتھ کو آپ نے گنوایا ہے. اس لیے اس مہینے میں سب سے پہلے تو فرائض کا پورا اہتمام، تکبیر اولیٰ ہماری چھوٹنے نہ پائے. یہ تو عام حالات میں بھی ہے، خالی رمضان کی خصوصیت نہیں ہے نمازوں کی پابندی، عام حالات میں بھی، لیکن بالخصوص رمضان شریف میں تکبیر اولیٰ نہ چھوٹنے پائے. کوشش اس کی جائے 40 دن تک جو تکبیر اولیٰ کی پابندی کرے گا اس کو 2 پروانے ملیں گے، ایک جہنم سے برات کا، ایک نفاق سے بری ہونے کا. یہ موقع اچھا ہے. رمضان کا مہینہ سیزن ہے، کسی کی نماز چھوٹتی نہیں ہے. ایک مہینہ اس کی پابندی کیجیے، آگے اور پیچھے اس کی کوشش کیجیے 10 دن اور مل جائیں، تاکہ ایک مرتبہ تو زندگی میں اللہ کے حضور جب حاضر ہوں تو کہہ سکیں کہ اللہ 2 پروانے کو حاصل کرنے کا ہم موقع زندگی میں ہمیں ملا ہے، اس کا ہم کو بدلہ ملیے، دے دیجیے. اور وہ بدلہ ہے کہ جہنم سے بری ہو جائیں گے آپ. موقع کو ڈھونڈیے. آپ کہاں موقع ہے کہ جس سے اللہ کے ہاں ہماری برات ہو جائے، ہم پاک ہو جائیں، اللہ ہماری بخشش کرا دے. آسان نہیں ہے بزرگوں اور بھائیوں، کٹھن سے کٹھن مراحل آنے والے ہیں. ان مراحل کو پار کرنے کے لیے سیزن آ رہا ہے. آپ کو خوش ہو جائیے، اس پر شکر بجا لائیے اللہ کا کہ اللہ تو نے اپنے فضل سے یہ موقع عنایت فرمایا ہے، اس کی قدر کی ہمیں توفیق دے دے. بزرگوں بھائیوں، سنتوں کا اہتمام کیجیے. اگلی پچھلی سنتیں ہماری بہت چھوٹتی ہیں. میں صاحب آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم بھی ادھر ادھر بہت جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، لیکن جہاں یہاں کی ہم دیکھتے ہیں یہاں سنتوں کو جتنا چھوڑا جاتا ہے دوسری جگہ اتنا نہیں چھوڑتے ہیں. نماز ہوئی کہ بھاگنا شروع ہوا. کئی جگہ ہم گئے ہیں، ہم ایسے نہیں کہہ رہے، بہت سوچ سمجھ کر صحیح بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں کی فضا یہ ہے کہ سلام ہوتے ہی معلوم نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. سنتوں کا اہتمام کرنے والے تو کرتے ہیں، اس سے بحث نہیں، لیکن عام طور پر دیکھتے ہیں بس چلے گئے. سنتیں کچھ سمجھتے ہی نہیں، وہ معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ یہی سنتیں ہیں جس سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. یہی سنتیں ہیں جو قیامت کے دن انشاءاللہ بھرتی کی جائیں گی. اگر آپ کے فرائض میں کمی ہے آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. یہی سنتیں ہیں جس کی اتباع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عاشق اور محبوب قرار دیا جائے گا. اس کو آپ معمولی مت سمجھیے کہ نماز ہوئی اور چلے گئے. سنتوں کو آپ خوب اہتمام کی، اگلی سنتیں، پچھلی سنتیں، تہجد کا اہتمام کیجیے. ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیجیے. اور بھی جو نوافل ہیں ان کو بھی پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کیجیے. اور تراویح تو کبھی چھوڑنے کا سوال نہیں. روزہ فرض ہے مسلمان پر. ایک روزے کی کو بھی اگر قضا کیا بلا ضرورت اور بلا ضرورت شرعیہ زندگی بھر روزے رکھے گا تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے اتنا بڑا روزہ ہے یہ. ہر مستطیع طاقت اور صحت والے آزاد و بالغ آدمی پر، مسلمان پر روزہ فرض ہے. اگر کسی نے روزے کو نہیں رکھا گنہگار ہوگا، لیکن اگر روزے کا انکار کر دے کافر ہے. قرآن اور حدیث سے ثابت چیزوں کا انکار کرنے والا ہے وہ کافر ہے. اس لیے روزے کا خوب اہتمام اور سنت کا بھی اہتمام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر تراویح کو اللہ نے سنت قرار دیا. 20 رکعات آپ پوری پڑھیے. بحث اس میں اس طرح کی بحثوں میں الجھیے نہیں. یہ سنت مؤکدہ ہے اور پہلے سے لے کر آج تک کی تاریخ بتاتی ہے کہ تمام ہمارے بڑے جتنے بھی ہیں وہاں سے لے کر آج تک کی تاریخ اٹھائیے، سبوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے 20 رکعات سنت مؤکدہ. اس لیے ایسے وقت کو ضائع کر کے بازاروں میں گھوم کر اپنا وقت ضائع نہ کیجیے اللہ کے لیے. اور تیسری چیز، حرام چیزوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کیجیے. یہ بہت اہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں. دیکھیے اللہ بدلہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کچھ بہت زیادہ دینا چاہتے ہیں، اس لیے یہ لفظ کہا گیا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ
میں سے کوئی شخص ہم جیسے آدمی کے پاس آئے اور ہم سے کہنے لگے بھائی فلاں ضرورت ہے آپ کچھ دے دیجیے، تو ہم اپنی طاقت کے بقدر 100 1000 کچھ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ہم سے زیادہ مالدار آدمی کے پاس گئے، ان سے کہا تو وہ 1,00,000 دے دیں گے، اور ان سے بڑے مالدار کے پاس گیا تو کروڑ دے دے گا، ٹھیک ہے۔ بادشاہ کے پاس گئے سمجھ لیجیے تو وہ اربوں بلینوں دے دے گا، لیکن اللہ کے پاس جب آپ روزے کا بدلہ لینے جائیں گے اور اجر لینے جائیں گے تو آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کتنا دے گا؟ سارے اعمال کا ثواب فرشتے دیتے ہیں اور روزے کا بدلہ اللہ خود دیتا ہے۔ اس کے معنی آپ بصیرت کی آنکھ کھول کر دیکھیے، یہ بتانا چاہتا ہے اللہ کہ ان گنت دیں گے، بے حساب دیں گے، جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اس لیے میں دوں گا کہہ رہا ہے، ورنہ یہ بات نہیں کہتا اللہ تعالیٰ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں دوں گا۔ کیوں؟ روزہ وہ عبادت ہے جس کا مثل اور جس کی مشابہ کوئی چیز نہیں ہے، جس میں ریاکاری نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، کھانے کے لیے گھر میں پانی رکھا ہوا ہے، فریج میں پانی ہے، کھانے کو سامان ہے، اور آپ اکیلے ہیں لیکن ہمت ہے آپ کے اندر کھانے کی، ٹھنڈا پانی آپ استعمال کرتے ہیں، گرمی کے دن ہے لیکن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے، ریاکاری نہیں کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے میں خود دوں گا، کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے ثواب۔ اور ایک جگہ یوں فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، بدلے میں ہم خود تم کو ملیں گے، جاؤ، اس سے بڑھ کر ہے، اس روزے کے بدلے میں ہم تم کو خود ملیں گے۔ مطلب یہ کہ قیامت کے دن آپ کو اللہ کا دیدار میسر ہوگا، یہ خوشخبری آپ لے لیجیے پہلے سے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے آپ کو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اور ایک بات اور یاد رکھیے، وہی امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص اس مہینے کے اندر جمعیت دل کے ساتھ، پورے دل کی ایک سوئی کے ساتھ کسی کام میں لگا رہے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کا بدلہ دیں گے۔ اور جو اس مہینے میں تفرقے کے ساتھ رہے گا، ذہن یکسو نہیں ہے، توجہ نہیں ہے تلاوت کی طرف، توجہ نہیں ہے نماز کی طرف، اور توجہ نہیں ہے کسی اعمال صالحہ کی طرف، تو ایسے شخص کو پورے سال 11 مہینے بھی توجہ نہیں ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے صراحتاً لکھا ہے کہ تم اگر یہ چاہو کہ 1 مہینہ تہجد کی پابندی رمضان میں کر لو، ہم ان کی بات کا خلاصہ سنا رہے ہیں، 1 مہینہ اگر رمضان میں تہجد کی پابندی کر لیں، اللہ کی ذات سے امید ہے 11 مہینے انشاءاللہ آپ تہجد گزار بنیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ نے 1 مہینہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی، 1 مہینہ، انشاءاللہ 11 مہینوں میں آپ کی نگاہ کی حفاظت کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ 1 مہینہ آپ نے جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، 11 مہینے اللہ کی توفیق ہوگی کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ 1 مہینہ آپ نے حلال کھانے کا اہتمام کیا، امید واثق ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ 11 مہینے آپ کے پیٹ میں حرام کی روزی نہیں جائے گی۔ یہ طاقت ہے اللہ نے اس روزے کے اندر رکھی ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں، روزوں کا، نمازوں کا، تلاوت کا، ذکر اذکار کا، اور خوب اللہ سے دعائیں کریں۔ دیکھیے شام دن بھر ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، اور مزدوری کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد اپنے مالک کے پاس آتا ہے، مالک صاحب ہمیں مزدوری دیجیے، دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ ایسے ہی آپ دن بھر روزہ رکھ کر، پیاسے رہ کر اور بھوکے رہ کر جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے افطار کے وقت میں، اللہ کبھی آپ کی دعا عکارت نہیں بھیجے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ یقین رکھیے آپ کو اس کا بدلہ دے کر رہے گا، وہ دعا مل کر رہے گی۔ آپ یہ مت سمجھیے، اور وہی وقت ہوتا ہے جس میں ہم کھیل کود میں یا ادھر ادھر کے جھمیلوں میں لگ جاتے ہیں۔ تہجد کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، بہت اہم وقت ہے، اور کچھ چیزیں کا اہتمام ہمیں ضروری ہے۔ ہم لوگوں نے ابھی شعبہ تبلیغ جماعت المسلمین کی طرف سے تمام مسجدوں کے سیکرٹری، صدر اور امام وغیرہ کو بلایا تھا، ابھی 2-4 روز پہلے کی بات ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں سمجھائی گئی۔ اس میں یہ باتیں خاص طور سے خیال رکھنے کی ہیں، ہم پھر توجہ دیتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی گھڑیاں ٹھیک رکھیے،
ادھر کی 5 منٹ پہلے ادھر کی 5 منٹ دیر، یہ سب جھمیلے ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ہو جاتی ہیں. صحیح ٹائم رکھیے اور ٹھیک ٹائم رکھیے. روزہ کھولنے کے 5 منٹ پہلے ٹھن 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 کر کے گھنٹی نہ بجوائیے، اسپیکر ٹھیک کرنے نہ جائیے. لوگ منتظر رہتے ہیں، جہاں ٹھن کر کے آواز آئی بس افطار کر دیا. یہ کام کبھی نہ کرنے جائیے. افطاری سے 5-10 منٹ پہلے آپ لاؤڈ اسپیکر کو ہاتھ نہ لگائیے. بھلے ٹھیک کرنا ہو تو پہلے کیجیے، اس وقت نہ کیجیے، ورنہ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. تیسرے یہ کہ سحری کھاتے وقت لوگوں کو بتائیے 5 منٹ پہلے ختم ہونا چاہیے. اگر آپ اذان تک کھاتے ہیں آپ کا روزہ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اذان ہوتی ہے جب وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، طلوع ہو چکا، طلوع ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے. اس لیے اگر اذان کے وقت کھائیں گے آپ کا روزہ. اگر کچھ کھایا ہے فوراً پھینکیے. نہیں، منہ میں والا ٹھیک ہے، وہ لقمہ ٹھیک ہے، وہ لقمہ ٹھیک نہیں ہے، پھینکیے آپ اس کو. اس لیے احتیاطاً 5 منٹ پہلے ختم کیجیے. یہ تو پرانی باتیں ہیں کہ اذان کے ختم ہونے تک کھائیے تو روزہ ہو جائے گا، سب غلط سلط باتیں. ایسے ہی اذان افطار کے لیے جو وہ سحری کے لیے اٹھاتے ہیں، ہر جگہ شور کرتے ہیں. 4:15 ہو گیا، 4 ہو گیا، 4:10 ہو گیا، 4:20 ہو گیا، ہر جگہ چیخنے کی اسپیکر پر ضرورت نہیں ہے. اب الحمدللہ سب کے پاس گھنٹے موجود ہیں، موبائل موجود ہے، الارم موجود ہے، سب اٹھ جائیں گے. ایک آدھ مسجد میں ٹھیک ہے اپنے اپنے حلقوں میں کسی جگہ بتا دیں یا اعلان کر دیں سحری کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جائیے. ہر مسجد میں ہر 10 منٹ کے اوپر چیخ رہے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. وہاں کمزور بیمار لوگ رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، سب کو تکلیف ہوتی ہے. کیا ضرورت ہے؟ ایک آدھ جگہ اگر کسی سے اعلان کرا دیا تو کافی ہے. اس کا بھی اہتمام رکھا. ایسے ہی تراویح کے وقت میں ہمارے نوجوان باتیں کرتے رہتے ہیں، ہر مسجد کے اندر یہی شکایت، اور دھڑ 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 بھاگتے آتے ہیں، جب رکوع میں پہنچ جاتے ہیں. پڑھنے والے کو بھی تکلیف، آپ کو بھی ثواب سے محروم، آپ نے بھی اپنے آپ کو ثواب سے محروم کر دیا، کچھ فائدہ نہیں. اور دوسروں کی نماز کا گناہ آپ کے سر ہو جائے گا جب ان کو پڑھنے نہیں ہو پا رہا ہے. اس لیے نمازوں کے وقت میں گھومنا بھی نہیں چاہیے. اور تراویح ہو رہی ہے تو تراویح میں برابر اول سے آخر تک شریک رہیں. ان چیزوں کی طرف توجہ. پھر بازاروں میں عورتوں کا گھومنا یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ذرا دیکھتے رہیں. رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے، افطار کا وقت ہو رہا ہے، گھوم رہی ہیں. اب یہ کون گھوم رہی ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہر آدمی اپنے اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. اس جانب بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا